ارشد ندیم نے جس طرح گولڈ میڈل جیتا اولمپکس میں، پاکستان کا نام روشن کیا. اگر ہم سپورٹ کی بات کریں، چکوال میں اس وقت نہ سپورٹ کے حوالے سے کوئی سرپرستی بھی نہیں ہے، اس طرف رجحان بھی نہیں ہے لوگوں کا تو خیر ہے، لیکن انتظامی حوالے سے کوئی اس طرف توجہ نہیں ہے. تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے صاحب تقریباً 6 ماہ کا ٹائم ہو چکا ہے نون لیگ کی حکومت کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے چیلنجز ہیں جس پہ جو ہے وہ قابو پا لیا گیا ہے، اور مزید ایسے کون سے چیلنجز ہیں جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بات کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ ہم 14 اگست پر اپنے پرچم کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو 14 اگست ہے اس پر بدقسمتی سے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنے پرچم کو نیچے رکھنا ہے، 14 اگست ہم نے نہیں منانی، کیونکہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس پر وہ لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں. گزشتہ حکومت نے ایسی معنی، وہ خود کہتے ہیں ہم ایسی معنی پھینک کے آئیں گے کہ پتہ نہیں کتنے سال نکلیں گے یہ معنی اٹھاتے ہوئے. تو اس وقت انہوں نے IMF کے ساتھ برتاؤ ٹھیک نہیں کیا یا ان کی شرائط پہ کام نہیں، جس میں IMF بالکل بگڑ گیا اور وہ ہمیں پیسے دینے کے بالکل روادار نہیں. لیکن پھر شہباز شریف نے جب وہ بیچ میں تھوڑا سال کا وقفہ آیا، کچھ IMF کے ساتھ بات چیت کی، اور خصوصاً اب بات چیت کر کے تو وہ جو فنڈ تھے پچھلے وہ ریلیز ہوئے اور ہمیں ملے، اور پاکستان تھوڑا سا اکانومی وائز تھوڑا سا سٹیبل ہوا اور یہ ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. IMF آپ کو اپنی مرضی سے لون نہیں دیتا، وہ آپ کو جب لون دیتا ہے اس کے ساتھ بہت ساری سٹرنگز اٹیچ کرتا ہے یا بہت سارے لکونے لگاتا ہے کہ جن کو فلفل کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی. 2017 میں نواز شریف کو سائیڈ لائن کیا گیا. کچھ عرصہ پہلے جو IPPs کے کانٹریکٹ ہوئے وہ اتنے غلط کانٹریکٹ ہیں، میں صحیح بات کروں گا، کہ اس سے پاکستان کی حکومت پھنس گئی ہے. چاہے وہ سوئی گیس ہے، آپ کو پتہ ہے سوئی گیس کے ذخائر آپ کے بالکل ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں اور نئی سوئی گیس آپ کو نہیں مل رہی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 2025 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ گورنمنٹ جم کے لگ گئی ہے اور شہباز شریف کتنا کام کرتا ہے کوئی شخص کام نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھیں کہ پاکستان انشاءاللہ خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہر حالت میں ہو جائے. ایکسپورٹ کرنا تو چلو بعد کی بات میں سمجھتا ہوں ہوگا، لیکن خود کفیل ہو جائے گا پاکستان خوراک کی مت. بنگلہ دیش میں بہت ایک انقلاب آیا ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انقلاب یہ لے کر آئے ہیں. شیخ حسینہ واجد نے 15 سال وہاں پہ حکومت کی ہے، اور حکومت بھی اس پکے جیسے ڈکٹیٹر ہوتے ہیں اس طرح کی حکومت کی. پالیٹکس جو ہے ڈیموکریسی نہیں، وہاں ڈنڈا چل رہا تھا جس کی وجہ سے لوگ تنگ پڑے، لیڈرز بھی تنگ پڑے، دوسری پارٹیاں تنگ پڑی کیونکہ ان کو سیاست نہیں کرنے دی جا رہی تھی. یہ بات ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ بنگال والے جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ انقلاب کیسے آتا ہے اور وہ انقلاب کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں. یہ سختیاں جو ہیں حسینہ شیخ واجد کی، جو کہ وہ 100% انڈیا کو فالو کر رہی تھی، ان کی انسٹرکشن کو فالو کرتی کہ حکومت کیسے چلانی ہے اور لوگوں کے ساتھ کیا کرنا. اس وجہ سے یہ لوگوں نے اپنا جو ہے وہ غصہ کا اظہار کیا. جب آپ عوام کو یا یوتھ کو اس رستے پہ لگاتے ہیں کہ آپ گالم گلوچ کی سیاست میں پڑ جاتے ہیں، آپ ہر وقت دنگا فساد کرنے کے چکر میں ہیں، تو اس وقت ملک کا بہت نقصان ہے. یہ جو ہم نے شور لڑائی دھکا کسائی شروع کی ہے وہ نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا پاکستان کا. پاکستان کا چلے گا کہ ہم سارے مل بیٹھ کے آپس میں بات چیت کر کے رائے عمل تیار کریں، اور خاص طور پہ کہ ہم نے اس یوتھ کو کس طرح سیدھے رستے پہ لگانا ہے، کس طرح ان سے کام لینا ہے اور کیسے ہم نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے. پاکستان جو ہے یہ اللہ کے حکم سے وجود میں آیا ہے اور بہت سارے لاکھوں لوگوں نے اس قربانی دی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس جیسی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں. فلسطینی والے پوچھیں بیچاروں کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے، آپ برما کے ان کے مسلمانوں کو پوچھیں کیا حال ہے. دنیا میں جہاں جہاں ہیں جن کے پاس اپنا ملک نہیں ہے ان سے پوچھیں کہ پاکستان کی کیا قدر ہے. ہم پاکستان میں بھی آزادی کے دن کو منانا چاہتے ہیں اور چاہیں گے کہ لوگ باہر نکلیں، آئیں، جھنڈے لہرائیں اور دنیا میں یہ میسج دیں کہ پاکستان ایک آزاد مملکت ہے اور یہ تا قیامت قائم رہے گی. اور میں ارشد کو خاص طور پہ دلی مبارکباد کہ جس شخص نے اپنی ذات کے ساتھ ترقی، کوئی اس بیچارے کو سپورٹ نہیں تھی لیکن اس نے محنت اور لگن سے کام کیا، تو آج وہ کہہ رہے ہیں اس کے بیچارے کے پاس جیولن بھی تھا، تو جیولن بھی جو ہے اس کا ٹوٹا پھوٹا جیسے ہو سکتا ہے.
اور اس کی محنت رنگ لائی. اسپورٹس کی جو ہمارے ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرف دھیان دیں, جو کچھ ہو ہمیں بتائیں کہ جی ہمیں گورنمنٹ سے کیا لے کے دیں کہ ہم اسپورٹ کی ترقی کریں, یا جو فنڈ ان کو ملتے ہیں تو کس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ چکوال کی اسپورٹس جو ہے وہ ترقی.